السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں، انسان کو تباہ و برباد کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سر فہرست ٹاپ 10 میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو لالچ ہے، حرص و لالچ، یہ انسان کو برباد کرنے میں بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے کنجوسی، بخل، یہ بھی انسان کو برباد کرنے میں بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر باغ والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کس کا تذکرہ کیا ہے؟ باغ والوں کا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا بہت بڑا ایک باغ تھا، جس میں بہت زیادہ پھلوں کی کثرت تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کے باغ میں خوب برکتیں عطا فرمائی تھی، اور اس شخص کی نیک دلی کا یہ حال تھا کہ اس کو جو بھی پیداوار حاصل ہوتی تھی وہ اس کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے گھر کے خرچ کے لیے، اخراجات کے لیے رکھتا تھا، وہ اپنی ضروریات کو اس ایک حصے سے پورا کرتا تھا۔ دوسرا حصہ وہ باغ کے مینٹیننس کے لیے رکھتا تھا۔ باغ ایسے ہی نہیں پھلتا پھولتا ہے، اس کے اندر بہت ساری ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، تو دوسرا حصہ وہ اس باغ کے اوپر خرچ کرتا تھا، اور تیسرا حصہ وہ غریبوں پر تقسیم کرتا تھا، غریبوں پر خرچ کرتا تھا۔ مطلب 33% حصہ وہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، اور جتنا وہ کرتا تھا اللہ رب العزت اس کے باغ میں اور اضافہ اور اس کی باغ میں برکت عطا فرماتے تھے۔ اور اس نے یہ مشاہدہ کر لیا تھا، اس لیے اس کا کرنا بھی آسان ہو گیا تھا کہ میں جتنا دے رہا ہوں اتنا اللہ اور دے رہا ہے۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے تھے، کچھ اولاد تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اب یہ باغ ہمارے حصے میں آیا ہے، ہماری وراثت میں ہم کو ملا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بہت بے وقوف تھا۔ کیا کہا؟ باپ تو بے وقوف تھا، لیکن ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم تو نیو جنریشن ہیں، ہم تو عقل والے ہیں۔ تو ہم یہ کریں گے، رات کو مشورہ کرنے بیٹھے سب بھائی، ہم یہ کریں گے کہ ایسے وقت میں باغ میں جا کر باغ کی کٹائی کریں گے، اس کے اندر جو پھل وغیرہ ہے وہ نکالیں گے جس وقت مانگنے والے نہ ہوں، کیونکہ اس کے باپ کا معمول تھا جب باغ کے پھلوں کو اتارا جاتا تھا فوراً وہ صدقہ کر دیتا تھا، اس میں تاخیر نہیں کرتا تھا۔ اس لیے بیچارے غریب، لاچار، مجبور جو واقعی مستحق تھے وہ آ کر کھڑے ہوتے تھے، اور پھر وہ ان میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ تو وہ رات کو اس طرح سے مشورہ کر ہی رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے باغ پر ایک آگ مسلط کر دی، پورا باغ جل کر ختم فنا ہو گیا۔ اب وہ ایسے وقت میں گئے ہیں جب کوئی نہیں آتا، اور ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا باغ کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا۔ جب ان میں سے کسی کو یہ بات سٹرائک ہوئی کہ ہم تو جو ہے ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، تو معلوم ہوا دوستو کچھ چیزوں کو ہم کنجوسی کے ذریعے بچانا چاہتے ہیں، حرص و لالچ سے اور بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، تو اللہ کی طرف سے اس چیز سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور بجوز اس کے کہ اس میں اضافہ ہو اس میں اور کمی ہو جاتی ہے۔
ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں نے یہ خبر پہنچائی کہ فلاں شخص کا بڑا نقصان ہوا ہے، اس کی جو کشتیاں ہیں وہ ڈوب چکی ہے پانی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ زمین پر اور نہ ہی سمندروں میں کسی چیز میں نقصان ہوتا ہے، لیکن اس وجہ سے کہ اس چیز کا حق ادا نہ کیا گیا، اس وجہ سے کہ اس چیز کا حق ادا نہیں کیا گیا۔ تو حق کیا ہے دوستو؟ اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہم اس کی پوری زکوٰۃ نکالنے کی فکر کریں۔ کنجوسی اور لالچ یہ دو ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو یہ تمام خیر کے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے حکمران یعنی تمہارے لیڈر، حکمران جن کو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حکومت دی ہے، یہ انصاف پسند ہو جائے، ان کے اندر کیا ہو جائے؟ عدل و انصاف آ جائے، یہ فیصلوں کے اندر عدل اختیار کریں۔ دوسری چیز بتائی، جب تمہارے کام اہم امور یہ آپس کے مشورے سے ہونے لگے، کس سے ہونے لگے؟ آپس کے مشورے سے۔ اور تیسری چیز بتائی، جب تمہارے مالدار سخی ہو جائے، یہ تین چیزیں بتائی، حکمران عادل ہو جائے، انصاف پسند ہو جائے، تمہارے کام آپس کے مشورے سے ہونے لگے، اور تیسری چیز تمہارے مالدار سخی بن جائے، یعنی ان کا ہاتھ کھلا رہے دینے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے زمین کی پشت، زمین کی پیٹھ، یہ زمین کے پیٹ سے بہتر ہے، یعنی تمہارا دنیا میں رہنا اچھا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تمہارے حکمران یہ ظالم بن جائیں، ان کے اندر سے انصاف نکل جائے، جب تمہارے مالدار کنجوس ہو جائیں، اور جب تمہارے کام عورتوں کے مشورے سے ہونے لگ جائیں، کیا فرمایا؟ جب تمہارے کام عورتوں کے مشورے سے، عورتوں کے حکم پر ہونے لگ جائے، تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ زمین کی پشت سے بہتر ہے، یعنی تمہارا مر جانا بہتر ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ مالدار کو کیسا ہونا چاہیے؟ سخی ہونا چاہیے۔ اور میں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ مالدار کون ہے؟ مالدار وہ ہے جو یہاں سے مالدار ہے۔ آدمی پیسوں سے مالدار بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، الغنا غنا النفس، مالداری تو اصل اندر کی مالداری ہے، اندر کی مالداری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے بتایا کہ قیامت سے پہلے مال بہنے لگے گا۔ کیا ہونے لگے گا؟ مال بہے گا، خوب مال کی کثرت ہوگی۔ پھر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا مال ہو جائے گا، اتنا مال ہو جائے گا کہ مالدار شخص صدقہ دینے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے لوگوں کو تلاش کرے گا، لیکن کوئی بھی اس کو مستحق نہیں ملے گا، کوئی بھی اس کو مستحق نہیں ملے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، کہ زمین سے مال کے بڑے بڑے ستون نکلیں گے، خزانے نکلیں گے۔ یہ بڑے بڑے کالم ہوتے ہیں نا، جیسے میٹرو کے جو برج بن رہے ہیں، اس کے بڑے بڑے ستون ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، روز دیکھتے ہیں آپ لوگ، اس لیے بڑے بڑے ستون ہیں۔ اتنے بڑے بڑے جو ستون سونے اور چاندی کے زمین سے نکلیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس وقت چور اس بات پر افسوس کرے گا کہ اتنا مال ہے، میں نے کیوں چوری کیا اور میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ رشتوں کو توڑنے والا کہے گا کہ مالداری کی وجہ سے آپس میں نے رشتہ داری کو کیوں توڑا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا کہ جو مال نکلے گا، خزانہ نکلے گا، اس میں سے کوئی کچھ نہیں لے گا، کوئی کچھ نہیں لے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے سمندر میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، سمندر میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا،
اور اس کے لیے جنگ ہوں گی آپس میں. کیا ہوں گی؟ جنگ ہوگی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا قتل ہوگا اس کی وجہ سے، اتنا خون بہے گا کہ 100 میں سے 99 لوگ اس میں مریں گے. 100 میں سے 99% لوگ اس کے اندر قتل کیے جائیں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر تمہارے زمانے میں وہ ہو جائے تو تم اس میں شریک مت ہونا، اس کے چکر میں مت پڑنا. تو معلوم ہوا دوستو کہ یہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جو نظام چلایا ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو دیا، کسی کو کم دیا، تو جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اس کی محبت دل میں نہ رکھے، اس کی محبت دل میں نہ رکھے، بلکہ اللہ کی محبت کو اس پر ترجیح دے. یعنی جہاں پر اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس جگہ پر خرچ کرے، اپنے دل کو بڑا بنائیں. یہ مقصد ہے زکوٰۃ کا. تو اس طرح سے انشاءاللہ اگر ہمارے دل کا یقین بن جائے، جیسے حدیث بھی ہم نے سنی کہ روزانہ 2 فرشتے اعلان کرتے اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا، روک کے رکھنے والے کے مال کو روک دے. اسی طرح اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. یہ تمام چیزیں جب ہمارے سامنے ہمیشہ رہیں گی تو ہمارا جو ہے دل بڑا ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت ہمارے لیے برکتوں کا ایک نظام حرکت میں لائیں گے. جمعہ کے دن میں نے کہا تھا، ہمارے استاذ کا قول نقل کیا تھا کہ آدمی کی سیلری بہت کم ہوگی، آدمی کا کاروبار بہت چھوٹا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت دریا دلی کی وجہ سے اس کو ایسا بنائیں گے کہ اس کو جو چیز کی ضرورت ہوگی اللہ پوری کریں گے. جو چیز کی ضرورت ہوگی اللہ پوری کریں گے. بظاہر اس کے پاس مال کم ہوگا، لیکن جب وہ چاہیں گا جو چیز کھانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، اللہ اس کو کھلائیں گے. جو چیز ضرورت کی چیزیں ہیں اللہ رب العزت اس کو کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے، اللہ رب العزت براہ راست اس کو دیں گے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا میرے ساتھ معاملہ برکتوں والا ہو، اصل دوستو مال نہیں ہے، اصل برکت ہے. اصل کیا ہے؟ برکت ہے. کہ تھوڑے کے اندر بہت سارے کاموں کا ہو جانا یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو برکت کہتے ہیں. اور بہت زیادہ ہو اور ہماری ضرورتیں پوری نہ ہوں، ضرورتیں بڑھتی ہی چلی جائے، خواہشات حد درجے تک پہنچ جائے، تو دوستو یہ معاملہ جو ہے یہ ایمان والوں کا معاملہ نہیں ہے. لہٰذا ہم اس جستجو میں رہیں کہ اللہ ہم کو دریا دلی عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں برکت آ جائے. ہاں، یہ ایک ہی ذریعہ ہے برکت کو لانے کا کہ ہم دریا دل بن جائیں اور اللہ رب العزت سے لینے والے بن جائیں. تو یہ ہو گئی فضائل کے اعتبار سے ہماری باتیں. اب مسائل کے اعتبار سے ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں گے، ہم نے نصاب اور صاحب نصاب کو سمجھ لیا ہے کہ نصاب کس کو کہتے ہیں اور صاحب نصاب کون ہوتا ہے. نصاب کہتے ہیں مال کی مقررہ مقدار کو جس کے ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس سے کم ہوگا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے، اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں. اب یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ 5 چیزوں کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب وہ چیزیں نصاب کو پہنچیں. سب سے پہلے مویشی، گائے، بیل، بکرا، بکری، بڑے جانور، چھوٹے جانور. اگر کوئی شخص اس کو پالتا ہے اور ایک مقدار اس کی بتائی شریعت نے کہ اگر ان کی تعداد اتنی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر زکوٰۃ دی جائے گی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے میں سے کوئی ایسا پالنے والا ہے جس کی اتنی تعداد ہے. تو اگر کوئی ایسا ہے تو پرسنل میں آ کے وہ اس کے مسائل کو پوچھ سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز مویشی کے اندر کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اگر اس کی تعداد مکمل ہو، وہ نصاب کو پہنچے. دوسری چیز سونا اور چاندی. سونا اور چاندی جو ہے عام طور پر ہمارے پاس ہوتا ہے، تو اس کے بھی نصاب کو ہم سمجھیں گے. پہلے ہم سمجھیں کہ 5 چیزیں کیا ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ اناج ہے، کھیتی، زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے پھل، جیسا کھجور ہو گیا، منقع ہو گیا، اور بھی کئی پھل ہیں. احناف کے نزدیک تو تقریباً تمام ہی پھلوں کے اندر ہے، اس کی بحث بھی آگے آئیں گی. اور 5ویں چیز جو ہے وہ ہے مال تجارت. وہ ہے یعنی ہم تجارت کے ذریعے سے جو پیسہ کماتے ہیں، وہ 5ویں چیز ہے جس کے اندر ہم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے.
اسی طرح مال تجارت کے اندر ہی ہماری سیلری وغیرہ بھی اسی کے اندر ہو جائیں گی. ہم جو ہے کاروبار نہیں کرتے بلکہ ہم کسی کے یہاں پہ جاب کرتے ہیں, ہم سیلری حاصل کرتے ہیں, تو اس سیلری کا بھی اسی کے اندر آئے گا کہ کس طرح سے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. تو ابھی ہم کو کچھ دنوں کے اندر 2-3 دنوں کے اندر سونا چاندی اور مال تجارت کو اچھی طرح سمجھنا ہے, کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ مال تجارت کے اعتبار سے ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں. کوئی کاروبار کرتا ہے تو کوئی نوکری پیشہ ہے. اکثر ہم میں سے ایسے ہی مسائل ہم کو سننے اور سمجھنے ہوں گے جو کاروبار سے یا پھر جاب سے ریلیٹڈ ہوں, تو اس کو ہم سمجھیں گے. سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں آ گئی. نصاب انشاءاللہ ہم کل سے سمجھیں گے کہ کس کا کتنا نصاب ہونا چاہیے. آج اور کچھ چیزیں ہم سمجھتے ہیں, جیسے زکوٰۃ جو ہے یہ نکالتے وقت اس کی نیت کا ہونا فرض ہے. زکوٰۃ کی نیت کا ہونا فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو جو ہے جیب میں سے نکال کر مستحق دیکھ کے پیسے دے دیے, اب بعد میں خیال ہوا کہ ہم کو زکوٰۃ بھی تو نکالنی ہی ہے, چلو اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لیتے بعد میں دینے کے بعد, تو ایسی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. وہ صدقہ شمار ہوگا لیکن وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ آپ کو نیت کر کے نکالنی ہوگی. دوسری بات, زکوٰۃ نکالتے وقت تو ہم نیت کریں گے, زکوٰۃ دیتے وقت یہ بولنا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہے. یہ بولنا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ ہے. ہم کو پکا پتہ ہے کہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے, ہم نے تحقیق کر لی, اب اس کو دیتے وقت یہ بولنا کہ یہ زکوٰۃ ہے, ہاں بھائی زکوٰۃ ہے یہ, تو یہ گویا اس کی جو ہے توہین کرنا ہے. تو اس طرح نہ کریں, بلکہ ہم کیا کریں, بغیر بولے زکوٰۃ دے دے. ہم نے نیت کی, ہم کو پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے, اگر مستحق ہے تو اس کو ہم زکوٰۃ دے دیں گے. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ سمجھ میں آئی. اب 3 چیزوں کو میں نے کہا تھا کہ ہم کو سمجھنا ہے, زکوٰۃ, صدقہ اور فطرہ. عام طور پر یہ 3 ہی چیزیں ہمارے کانوں سے گزرتی ہیں. تو زکوٰۃ تو ہم سمجھ گئے کس کو کہتے ہیں. زکوٰۃ اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیا ہے. ہمارے پاس نصاب کے بقدر مال ہو اور اس پر ایک وقت گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو زکوٰۃ تو ہم کو سمجھ میں آ گئی, زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں. فطرہ بھی ہم کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے پر شکرانے کے طور پر اللہ رب العزت نے ہر مسلمان پر, آزاد ہو, بالغ ہو, نابالغ ہو, عورت ہو, مرد ہو, بوڑھا ہو, بوڑھی ہو, اگر اس کے پاس وہ نصاب کو پہنچتا ہے جو نصاب بتایا گیا ہے, تو رمضان ختم ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے جس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں. ہم اس کو فطرہ بھی کہتے ہیں, بعض لوگ فطرانہ کہتے ہیں. تو یہ بھی ہم کو پتہ چل گیا کہ فطرہ کس کو کہتے ہیں. اب صدقہ جو ہے نا دوستو, اس میں بڑی تفصیل ہے, لیکن شارٹ کٹ میں ہم اس طرح اس کو سمجھیں گے کہ صدقہ جو ہے یہ 2 قسم کا ہوتا ہے. زکوٰۃ تو ایک ہی قسم کی ہوتی ہے, فطرہ بھی ایک ہی قسم کا ہوتا ہے. صدقہ 2 قسم کا ہوتا ہے. صدقہ ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ. صدقہ نافلہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بھی خیر کا کام اچھی نیت سے کر لے وہ صدقہ نافلہ شمار ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ صدقہ نافلہ شمار ہوگا. یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ اگر راستے سے کسی نے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا تو اس کو بھی صدقے کا ثواب ملے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے خوش چہرے سے ملے, ہسمکھ چہرے سے ملے, تو اللہ رب العزت اس کو بھی صدقے کا ثواب دیں گے. اس کو بھی کیا دیں گے؟ صدقے کا ثواب دیں گے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سبحان اللہ کا پڑھنا صدقہ ہے, الحمدللہ کا پڑھنا صدقہ ہے. مسجد میں کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہے جو کچرے کے اس میں آتی ہے, ذرات ہے, اس کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. وضو خانے میں گئے, تھوک پڑا ہوا ہے, نل چالو کر دیے, پانی بہا دیے, وہ بھی صدقہ ہے. ایک مرتبہ میں اپنے دوست کے ساتھ مدرسے کی زندگی میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے. ماشاءاللہ بہت نیک تھا وہ بچہ, جوان لڑکا تھا, میری عمر کا تھا تقریباً اس وقت. تو اچانک میں کہا, رکو رکو, صدقہ دو, صدقہ دو. بولے صدقہ دو. یقین ہونا چاہیے دوستو, یہ اس لیے بتا رہا ہوں. تو راستے میں پتھر تھا, اٹھا کے پھینکا, سائیڈ میں رکھا, بولے چلو اچھا ہو گیا, صدقہ دے دیے ہم نے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہونا، یہ دوستو ایمان والے کے لیے ایمان والے کی شان ہے۔ تو صدقہ جو ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ تو صدقہ نافلہ یعنی ہم کسی بھی خیر کے کام میں کوئی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے۔ اچھا، ایک آدمی ہے، اس کی ذمہ داری سمجھ کر وہ اپنے گھر پہ کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی ذمہ داری سمجھ کر کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے، راشن بھرواتا ہے، اور رمضان ہے تو افطاری کا انتظام، سحری کا انتظام، کھجور کا انتظام، فروٹ کا انتظام ہم سب کرتے ہی ہیں۔ لیکن اگر یہ حدیث ہمارے سامنے ہو کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، تو دوستو ذمہ داری تو پوری ہو ہی رہی ہے بغیر نیت کے بھی۔ اگر ہم نے نیت بھی کر لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کر، تو کتنا ثواب ملے گا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اصل جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہم نیت ہی نہیں کرتے، ہم نیت ہی نہیں کرتے۔ ہم دوستی کھاتے میں بعض لوگوں کو گھر پہ دعوت دیتے، کھلاتے پلاتے، ہم سوچتے بس دوستی میں، اس کے اندر بھی ہم نیت کر سکتے۔ ہمیں بولے صدقے کا کھانا کھلا رہا ہے کیا؟ دوست بولے گا صدقہ کھلا رہا ہے، یہ وہ صدقہ نہیں ہے، وہ بتا رہا ہوں میں کون سا صدقہ ہے۔ مطلب ہر نیکی جو اللہ کے لیے کی جائے اس میں وہ صدقے میں شمار ہوتی ہیں، ایک نیکی کی چیز ہے وہ۔ تو یہ ہو گیا صدقہ نافلہ، اس کا بہت بڑا میدان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ، وہ صدقہ جو ہمارے اوپر واجب ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے نظر مانی، جس کو ہم منت بولتے ہیں، لیکن وہ اصل لفظ منت ہے۔ ہم نے منت مانی کہ اللہ رب العزت اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا، جائز کام، تو اللہ رب العزت میں تیرے راستے میں اتنا خرچ کروں گا۔ جو چیز اپنے اوپر لازم کی جائے، اللہ نے نہیں کی، ہم کریں لازم، اور اس میں بھی ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہو کہ اللہ رب العزت یہ چیز ہو جائے تو میں یہ کروں گا، یہ چیز صدقہ کروں گا، تو یہ ہو گیا صدقہ واجبہ۔ یہ کیا ہو گیا؟ صدقہ واجبہ۔ اب اس کو مستحق ہی کو دینا پڑے گا، اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ مستحق ہی کو دینا پڑے گا، اور اس کا دینا فرض ہے، واجب ہو جائے گا۔ اگر نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ یہ اپنے اوپر اس کو خود واجب کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت سے گویا وعدہ کر رہا ہے کہ اگر اللہ تو ایسا کرتا ہے تو میں ایسا کروں گا۔ تو یہ ہو گیا صدقہ واجبہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح دوستو ایک صدقہ ہم اس نیت سے نکالتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ کس سے بچاتا ہے؟ بری موت سے بچاتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ آنے والی مصیبتوں کو جو ٹالنے والی چیز ہے وہ صدقہ ہے۔ تو اس نیت سے اگر ہم صدقہ نکالتے ہیں روزانہ کہ اللہ رب العزت بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تنگی سے ہماری حفاظت فرمائے، تو وہ صدقہ بھی غریبوں کو ہی دینا چاہیے۔ وہ صدقہ بھی کس کو دینا چاہیے؟ غریبوں ہی کو دینا چاہیے، جس میں ہم یہ نیت کر رہے ہیں کہ جو بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں آنے والی ہے، ایسا ہم کو لگتا ہے کہ آ سکتی ہے، تو وہ صدقہ بھی ہم کیا کریں گے؟ غریب کو دیں گے۔ اور صدقے کی ایک بہترین شکل آپ کو بتاتا ہوں۔ صدقہ جو ہے ہم جو ہے ہنگامی طور پر کبھی کبھار نکال دیتے ہیں، یا پھر لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ فلاں دن نکالتے ہیں۔ ہم روزانہ کے اعتبار سے اپنی ترتیب بنائیں صدقے کے لیے، ایک غلہ وغیرہ رکھیں یا کوئی ایسی چیز رکھیں جس میں ہم آتے جاتے صدقہ دیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ تو پھر دیکھو ہمارے گھروں سے بیماریاں، ہمارے گھروں سے پریشانیاں، ہمارے گھروں کے آپس کے جھگڑے کس طرح ختم ہوتے ہیں۔ نیت کر کر کے ایک روپے کم سے کم 1 روپے ڈالیں، کوئی ویلیو نہیں ہے آج 1 روپے کی۔ پہلے ہم جو چھوٹے تھے تو امی ابو سے مانگتے تھے تو 1 روپے 2 روپے ملتے تھے۔ آج کل تو بچے لوگ کے مزے ہو گئے ہیں، مزے کچھ نہیں ہوئے، وہ انفلیشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ ویلیو ختم ہو گئی اس کی۔ پہلے چیزیں بھی تو سستی آتی تھیں۔ تو بہرحال 1 روپیہ اس نیت سے اے اللہ پریشانی سے بچا، بیماری سے بچا، اس کی عادت ڈالیں گے تو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ صدقے کی عادت ہوگی، دینے کی عادت ہوگی، سخاوت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا
کہ ہمارے گھروں کے اندر چین، سکون، راحت، اطمینان غیر محسوس طریقے سے آئے گا۔ کیسا آئے گا؟ ہم سوچیں گے سمجھیں گے بھی نہیں، اور ہمارے گھر میں دلوں میں اتفاق وغیرہ آتا رہے گا۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے تو ہم نے تینوں کو سمجھ لیا، زکوٰۃ کو بھی سمجھا، صدقے کو بھی سمجھا، اور صدقہ فطر کو بھی سمجھا۔ اور صدقے کے اندر بھی ہم نے دو قسم سمجھی، ایک صدقہ واجبہ ہے، ایک صدقہ نافلہ ہے، اور ایک صدقہ اس قسم تو نہیں بولیں گے لیکن عام طور پر ہم مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے دیتے ہیں، وہ ایک صدقہ ہے۔ اور ہر اچھی چیز جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ صدقہ شمار ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔